بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصال حضرت معاویہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، حکم قرآنی کے مطابق ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ صحابی رسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کی 78 کے قریب منزلیں طے کر چکے تھے اور آپ کی طبیعت میں بھی کافی ضعف آ چکا تھا۔ انہی ایام میں بیت اللہ شریف حاضری کی سعادت حاصل کرنے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور کچھ ایام گزارنے کے بعد واپس دمشق تشریف لے آئے، لیکن آپ کی طبیعت میں اضطراب روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ چنانچہ ایک روز اس دنیا کی بے ثباتی اور امور خلافت بارے خطبہ ارشاد فرمایا: لوگوں، ہماری مثال ایک کھیتی کی طرح ہے جو بوئی گئی اور پھر پکنے پر کاٹ لی گئی۔ میں تم پر ایک مدت تک حاکم اور والی رہا ہوں۔ مجھ سے پہلے والے عمراء اور خلفاء بہت بہتر تھے، اب مجھ سے بہتر حاکم آنے کی امید نہیں، کیونکہ زمانہ عہد نبوت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے تو حق تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا: اے اللہ، میں تیری ملاقات کو پسند کرتا ہوں، تو بھی میری ملاقات کو پسند فرما۔ قبل از وصال وصیتیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب حضرت معاویہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ میں مقام صفا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کٹوانے کا ارادہ فرمایا تو میں نے کینچی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بنائے اور وہ مبارک بال اپنے پاس محفوظ کر لیے تھے۔ جب میں فوت ہو جاؤں تو ان بالوں کو میرے منہ اور ناک میں رکھ دینا۔ اسی طرح میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک کے تراشے موجود ہیں، میرے فوت ہونے کے بعد انہیں بھی میری آنکھوں پر رکھ دینا، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ان تبرکات مقدسہ کے وسیلہ سے مجھ پر رحم فرمائے گا۔ بیماری کے دوران بعض اوقات غنودگی طاری ہو جاتی، پھر کچھ افاقہ ہوا تو اپنے حاضرین سے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ جس شخص نے تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کو بڑے بڑے حادثات سے بچا لیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو گیا اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت بھی فرمائی کہ میرے ذاتی اموال کا نصف بیت المال میں داخل کر دیا جائے، کیونکہ سیدنا عمر فاروق نے آخری وقت میں اپنا مال تقسیم کر دیا تھا۔ جب آپ کی حالت بگڑنے لگی اور لوگ آپ کی موت کی باتیں کرنے لگے تو آپ نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا: میری آنکھوں کو عصمت سرمے سے بھر دو اور میرے سر میں تیل لگاؤ۔ پھر فرمایا: لوگوں کو اطلاع کرو کہ وہ کھڑے ہو کر میرے لیے سلامتی کی دعا کریں اور کسی شخص کو بھی روکا نہ جائے۔ جب آپ کے وصال کا وقت مزید قریب آیا تو فرمانے لگے: کاش میں ذی طوا میں قریش کا ایک عام آدمی ہوتا اور میں نے اس عمارت و حکومت سے کچھ نہ لیا ہوتا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو لوگ آپ کے پاس آئے، جنہیں دیکھ کر آپ رونے لگے۔ جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمانے لگے کہ میں موت کے ڈر سے نہیں روتا اور نہ ہی دنیا سے جانے کے اور سب کچھ یہاں چھوڑ کر جانے کی وجہ سے روتا ہوں۔ اصل بات وہ یہ ہے کہ وہاں دو مٹھیاں ہیں، ان میں سے ایک جنت میں اور دوسری جہنم میں، میں نہیں جانتا کہ میں کون سی مٹھی میں ہوں گا۔ بالآخر آپ کا مقررہ وقت آن پہنچا اور کوہ استقامت اور عزم و ہمت کا پیکر حاضرین کی موجودگی میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مورخ طبری فرماتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ آپ نے رجب 60 ہجری میں وفات پائی، البتہ ان کی وفات کے وقت میں اختلاف ہے۔ راجح قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 78 عمر برس تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قبر مبارک پر اپنی رحمت و برکات کا نزول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔